بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین ہم آج سورہ مومن کے مضامین پہ گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ گفتگو آپ کی جانی پہچانی شخصیت، اور جو ہی میں ان کا تعارف کراؤں گا تو مجھے پتہ ہے آپ سب کے چہروں پہ تبسم کی لہر آ جاتی ہے محبت سے۔ پکے ٹکے صوفی علامہ منیر یوسفی صاحب۔ جی حضرت علامہ یوسفی صاحب، مضامین سورہ مومن تعارف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سید یا حبیب اللہ۔ بر صغیر میں اس سورت کو سورہ مومن کہتے ہیں، اور عرب میں اس کو سورہ غافر کہتے ہیں۔ سورہ غافر، اچھا غافر، اس کا ایک نام طول بھی ہے۔ اچھا وہ تینوں نام جو ہیں وہ اس سورت کے اندر ہی ہیں، ٹھیک، کیونکہ اس کے اندر ایک مومن کا تفصیل سے بیان ہے، اسے سورہ مومن کہتے ہیں۔ اس کے 9 رکوع ہیں، 85 آیات ہیں، اور دنیا اسلام کے عظیم رہنما سنیوں کے قائد حضرت مفتی محمد نیمون صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا ورک کیا ہے۔ انہوں نے اس کے حروف گنے ہیں، اچھا، اور اس کے کلمات گنے ہیں۔ فرماتے اس کے کلمات ہیں 1199 اور 4960 اس کے حروف ہیں، اور یہ خزانہ العرفان میں وہ لکھتے ہیں۔ اور یہ جیسا آپ نے بھی فرمایا کہ سرکار کائنات سے اس کی تعلیف قلبی کے لیے اللہ پاک نے یہ واقعات اس میں بیان کیے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک بات اور بھی ہے۔ اللہ پاک نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی محبت کا اظہار فرماتے ہوئے فرمایا، محبوب علیہ السلام آپ کو پتہ ہے کہ جن کو میں نے پیدا کیا میرے خلاف ہیں، وہ میرے خلاف بولتے ہیں، اور اس کے جواب میں نے کیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بولتے رہیں، میری شان میں کیا فرق پڑتا ہے، لیکن میری مخلوق میں ایسے بھی فرشتے ہیں جنہوں نے عرش اٹھا رکھا ہے، اور 24 گھنٹے وہ میری تسبیح کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ سورۃ مومن کے اندر اس کا ذکر ہے، اللہ یحمل العرش ٹھیک، ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون، کہ وہ ایسے فرشتے ہیں جنہوں نے عرش کو اٹھا رکھا ہے، اور عرش کے اٹھانے والے اللہ کی حمد بیان کا تسبیح، وہ مومن یؤمنون بہ، اس پر ایمان رکھتے ہیں، ویستغفرون للذین آمنوا، اور 24 گھنٹے ایمان والوں کی بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ سبحان۔ اچھا جی، وہ جو حدیث پاک ہے کہ دین کیا ہے پوچھا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین اخلاص کا نام ہے، دین اخلاص کا نام، تو اس میں اخلاص کا بڑا ذکر ہے۔ اخلاص جو ہے یہ اعمال کی روح ہے، اخلاص کے بغیر کوئی عمل اللہ کی بار باریاب نہیں ہوتا۔ پھول کی خوشبو یہ ہے جی، یہاں تک کہ اگر اخلاص سے کانٹا بھی راستے سے ہٹائیں گے وہ بھی اللہ کی بارگاہ قبول ہو جائے گا۔ واہ سبحان اگر تاری سے حج بھی کریں گے تو نامنظور ہو جائے گا۔ واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک تفسیر میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے، قیامت کے دن مجاہد، عالم، قاری اور سخی کو بلایا جائے گا، اور اسے پوچھا جائے گا تم نے جہاد کیوں کیا، تم نے تلاوت کی، تم نے تقریر بخاری شریف ہے جی، تو یہ اتنا کچھ تم نے کیا ہے، وہ کہے گا سب کچھ میں نے اللہ کے لیے کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تم جھوٹ بولتے ہو، تم نے مجاہد کہلوانے کے لیے، عالم کہلوانے کے لیے، قاری کہلوانے کے لیے اور سخی کہلوانے کے لیے سب کچھ کیا تھا، تیرے دل میں اللہ کی رضا نہیں تھی، تو یہاں تک ناراضگی اظہار ہے، اسے منہ کے بل گھسیٹ کر دوزخ میں پھینکا جائے گا۔ اتنی ناراضگی ہے۔ اب آ گئے سورہ مومن پہ، آ گئے پھر دوبارہ۔ ابھی سورہ مومن جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اس مومن کا ذکر کیا جس نے اخلاص کے ساتھ اپنی قوم کو بچانے کے لیے پچھلی اقوام کا ذکر کیا، اور فرعون کے دربار میں اس نے بات کی اور کہا کہ میں بات تمہیں سناتا ہوں۔ وہ جو موسیٰ علیہ السلام بات کرتے ہیں کہ اگر تم نے اللہ کو نہ مانا، اگر تو اپنی بات میں سچے ہیں تو پھر تمہارا رہے گا کچھ نہیں، وہ عذاب تم پر آ جائے گا، کوئی پیچھے قوموں پر عذاب آئے ہیں، اور اگر وہ غلط بات کہتے ہیں تو تمہیں نقصان کیا ہے، تم ان کی بات کو مانو، اور اس کے ماننے سے تمہارا فائدہ ہو جائے گا، کیونکہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور ایک اللہ کی دعوت دے رہے ہیں۔ یہ فرعون کے دربار میں گفتگو ہو رہی ہے، اور پھر اس نے یہ کہا کہ جو وہ کام کہہ رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی ساتھ شریک کرنے والوں کی تنقید ہے کہ جس خالق نے آسمان و زمین بنائے ہیں وہی عبادت کے لائق ہے، جو آسمان و زمین خالق نہیں ہے وہ کیسی بات کے لائق ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو فرعون نے کہا تھا کہ میں معبود ہوں اور یہ وہ باتیں ہیں، یہ تو انسان ہے، اس انسان نے کوئی چیز تخلیق نہیں کی، خالق نے آسمان بنائے، خالق نے زمین بنائی، اور خالق کائنات ہر چیز کی تخلیق فرمائی ہے، وہ عبادت کے لائق ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ سچی بات کہہ رہے ہیں، اور میں وفوض امری الی اللہ، اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ میں اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، میں تمہیں رہنمائی کر رہا ہوں۔ اچھا جی علامہ صاحب، قیامت کا منظر بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا مومن، جی سورہ مومن۔ ایک فکرہ اس میں ذرا ایڈ کر،
یہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس کی 3 صورتیں ہیں. ایک تو دعا اللہ تعالیٰ فوری قبول فرما لیتا ہے. دوسرے جو اس نے مانگا تھا وہ اس کے بل میں چھوڑ دیا جاتا ہے. ٹھیک، سبسٹیچیوٹ دے دیا جاتا ہے. تیسرے یہ ہے کہ وہ دعا اس کی محفوظ کر لی جاتی ہے، اور حدیث میں آتا ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی دعا کی برکت سے اس کی بخشش فرما دے. سبحان یہ بھی حدیث میں آتا ہے. سبحان اللہ. اور قیامت کا منظر یہ ہے کہ جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے ننگے ہوں گے اور عجیب کیفیت ہوگی، اور ہر کوئی نادم ہوگا، سر جھکے ہوں گے، اور کوئی کسی کو دیکھ نہیں رہا ہوگا. سورج قریب آ چکا ہوگا، اور ہر آدمی اپنے اعمال کے حساب سے ڈوبا ہوا ہوگا پسینے کے اندر، لرز رہا ہوگا اور خوف زدہ ہوگا. اور یہ اتنا خوفناک منظر ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ امیہ و ابیہ و صاحبہ و بنیہ، بیوی، بھائی، بیٹا، دوست، احباب، باپ وغیرہ بھاگیں گے. لیکن ایک بات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمائی ہے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، قیامت کے دن جگری دوست بھی دشمن ہو جائے گے. وہ کہیں گے کہ تمہاری وجہ سے میں غلط ہوا تھا اس وجہ. لیکن اللہ نے ساتھ ایک بات، الا المتقین، لیکن متقی وہاں بھی دشمن نہیں ہوں گے. اسی لیے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 119 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں سچوں کی دوستی اختیار کرنی چاہیے. یہ سچوں کی دوستی جو ہے قیامت کے دن بھی کام آئے گی اور آج بھی کام آئے گی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک نے اس قیامت کے اثر اور اس کے معاملات کو بیان کرتے ہوئے ابن ماجہ کی حدیث سے یہ حوالہ ملتا ہے کہ لوگوں کو قیامت کے دن کے اعمال کی وجہ سے کسی کو دوزخ کی لائن کی طرف لگایا ہوگا اور کسی کے قریب جنت آ رہی ہوگی. اور ایسے ہی جب لوگ دوزخ کی طرف جانے کی لائن میں کھڑے کیے گئے ہوں گے، ان کے قریب سے ایک اللہ کا ولی گزرے گا اور ایک بندوں سے دیکھے گا، کہے گا حضرت صاحب ایک بات تو سنیے، آپ کو یاد ہے ایک دفعہ میں نے آپ کو پانی پلایا تھا ٹھنڈا گرمی کے موسم میں کہہ دینا ہوتے کہ میں نے آپ کو چائے پلائی تھی، اور میں عرض کروں گا میں نے وضو بھی کرایا تھا. اچھا، تو وہ دوسرا کہتے ہیں جناب میں نے آپ کو وضو کرایا تھا. تو اللہ کا وہ بندہ اس قیامت کے منظر میں جب باپ، بیٹا، بیوی، بہن، بھائی، دوست دوڑ رہے ہوں گے، لیکن وہ اللہ کا ولی اس دوزخ کی طرف جانے والے کے اللہ سے سفارش کرے گا، یا اللہ یہ میرا محبت کرنے والا تیری محبت کی وجہ سے ہے، یہ مجھے تیرا دوست سمجھتا تھا اس لیے سے مجھ سے پیار کیا ہے، اور چونکہ تیرے ساتھ اس کی محبت تھی، میری وجہ سے تیرے ساتھ محبت کر کے یہ ایک ملا ہوا نظام تھا، تو مولا کریم اس کو معاف فرما دے. تو وہ بندہ اس لائن میں سے اس کو نکال کے اپنے جنت میں لے جائے گا. اس خوفناک منظر کے لیے اس کی شفاعت کرے گا. علامہ صاحب آپ بتائیں نا، کل و واللہ نہیں آتی، لیکن بات کر رہے ہیں کہ جی قرآن کی تعلیم نہیں ہونی چاہیے، اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ جی یہ قرآن کی تعلیم لازمی نہیں ہونی چاہیے، فلاں چیز نہیں ہونی چاہیے. اسلام پہ جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں اور کل و واللہ آتی نہیں. چونکہ یہ اسلامی مدارس میں پڑھے نہیں ہوتے، نہ دین کی ابتدائی تعلیم ان کو ہوتی ہے. یہ ایم اے پاس ہوتے ہیں اور ایم اے انگلش میں کیا ہوتا ہے، کہتے بہت اچھا لیکچر آ رہا ہے. جب ابا مرتا ہے تو کہتے دعا کرو کہ وہ تو مجھے آتی نہیں. یہ وہ لوگ ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو حامان کی لائن پر ہیں، قارون کی لائن پر ہیں. یہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے 3 نام بیان کیے اکٹھے، فرعون، حامان اور قارون. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تینوں اکٹھا بیان کیا ہے. اچھا، حدیثی میں کہ نماز قیامت کے دن نور ہوگی، نجات ہوگی اور دلیل ہوگی، اور جو نماز نہیں پڑھے گا کل قیامت کے دن فرعون، حامان، قارون اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. اللہ، یہ سرکار کائنات نے تفصیل بیان کی ہے. اور پھر یہ دیکھیں کہ یہ جو اتنے قریب لوگ تھے آج، اور جتنے دنیا دار، ابی بن خلف وہی نہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا چاہتا تھا، مخالف یہ نہیں بہت برے طریقے سے مرا، جس کو آپ نے وہ ذرا وہ اس کا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا. اچھا، تو یہ جو لوگ تھے مشیر، دنیا دار جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے قریب ان کو وزیر، مشیر اور مولوی رکھتے ہیں جو ان کی محنت میں بات کرتے ہیں، اور جو دیندار ہوتے ہیں وہ عقل مندوں کو اپنے قریب کرتے ہیں. یہ حامان اس کو موجود تھا جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس آئے، حضرت ہارون علیہ السلام کو لے کر. میں تو ایک ایسا عالم دین کو جانتا ہوں جس نے برملا ساری دنیا کے سامنے وزیر اعظم کی موجودگی میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس وقت پاکستان میں مستجاب الدعوات کون ہے، وہ صاحبان اقتدار، وہ حمان کی طرز کا مولوی صاحب ہوں گے. ہاں جی. اور حمان نے یقین جانے جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام تشریف لے گئے، نہیں پر دیکھیں نا، جہاں سے آدمی تنخواہ لیتا ہے، جہاں سے اس کو اعلیٰ گاڑی ملی ہو، ہوائی جہاز کے سفر کے ٹکٹ ملے، تو آپ کا خیال ہے اس کے حق میں بات نہ کریں؟ سچی بات کرنی چاہیے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا افضل جہاد ہے. کیونکہ جب موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام آئے ہیں
انہوں نے بڑا خوبصورت پیکج دیا فرعون کو کہ تو ہمیشہ جوان رہے گا, واہ حکومت تیرے پاس رہے گی, کیا پیکج ہے. تیری بیوی تیرے جوان رہے گی, اور کھانوں میں لذت باقی رہے گی, اور اگر تو بندہ بن جنت میں جائے گا. اس نے کہا میں حمان سے مشورہ کرتا ہوں. تو حمان نے کہا آج تو معبود ہے, پھر عبد بنے گا, تابع ہو جائے گا, اور یہ تو کیا کر رہا ہے, اتنی بڑی بادشاہی میں تو خدا بنا ہوا ہے. پھر حمان کے مشورے پر اسے انکار کر دیا, وگرنہ حمان نہ ہوتا تو بچ جاتا. آج بھی اگر حمان نہ ہو تو بچاؤ ہو سکتا ہے, لیکن حمان نے بیڑا گر کرنا ہے. اور حمان جو ہے یہ کھانے تو ساتھ ہوتے ہیں کھانے کے لیے, لیکن جب مصیبت ہوئی بھاگ جاتے ہیں, یہ استعفے دے دیں گے, یہ کریں گے وہ کریں گے. اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ پاک سے دعا کی تھی کہ واجعل لی وزیرا, یا اللہ میرا وزیر بنا, من اہلی میرے گھر والوں سے, ہارون اخی میرا بھائی ہو تاکہ بھاگے تو نہیں نا جب مصیبت کا وقت آئے. تو جو مصیبت میں بھاگ جاتے ہیں وہ وفادار نہیں ہوتے. اور ایک دفعہ ایک درخت کو آگ لگ گئی اور اوپر پرندے بیٹھے ہوئے تھے. تو جب آگ لگی تو کسی نے اسے کہا کہ یار پرندوں تم اڑ جاؤ. کہنے لگے آگ لگی اس بش کو, جلنے لگے سب پات, اڑ جاؤ رے تم پنچھیوں, پنکھ تمہارے ساتھ. تو پرندوں نے کہا عمر بھر بیٹھ کیا اوپر اس کے پات, جین ہمارا نرگ ہے جل مرے کے ساتھ. وفاداری تو یہ ہے کہ ساتھ نہ چھوڑا جائے. اور صحابہ کرام وہ وفادار تھے جنہوں نے سرکار کائنات سے وفاداری کی. اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے مسیلمہ کذاب کو ختم کر کے, نہیں ہے قوم موسیٰ کی طرح کہہ دینے والے ہم. مقداد رضی اللہ تعالیٰ کا اٹھے مقداد, بدر سے پہلے کا واقعہ ہے. حفیظ جلندری لکھتے ہیں کہ اٹھے مقداد اور یہ عرض کی اے ہادی عالم, نہیں ہے قوم موسیٰ کی طرح کہہ دینے والے ہم. نبی کا حکم ہو تو پھانس جائیں ہم سمندر میں, اور جہاں کو زیر کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں. آپ کا بہت شکریہ.